मेरे ख्याल में अभी तक कोई दिक्कत चल रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, मैं कैरी ऑन करता हूँ फिर इन 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 द मीन टाइम कि ये प्रॉब्लम है टॉलरेंस का। अच्छा, इसमें एक बात मैं बहुत बाद में कहना चाहता था, लेकिन चूंकि अभी मैं शोएब साहब की जगह मैं फिल इन कर रहा हूं, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारी अदालतें ये कह रही हैं कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं और सो फोर्थ, उनको भी देखना चाहिए, ये मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस का, और ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। तो सवाल यह है कि अगर कहीं पे कोई क्लैश आ जाता है इंटरनेशनल लॉ में और डोमेस्टिक लॉ में, तो फिर उसका उसका सोल्यूशन क्या है? वेल, उसका सोल्यूशन ये ज्यूरिस्ट में ये बहस है, और बड़े अरसे से बहस है, कोई नई बहस भी नहीं है। मैं आपको एक एक्सर्प्ट सुनाता हूँ पढ़ के, इंग्लिश में, फिर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। वैसे बड़ी बड़ी सिंपल सी वो बात है। ये यूनाइटेड नेशंस का जारी करदा करदा डॉक्यूमेंट है, और इसी चीज पे है कि अगर क्लैश आ जाता है तो फिर आपको आवाज आ रही है? हम किस तरह से मुझे फिर आगे आवाज नहीं आ चीजों को लेके चलेंगे। तो वो लिखते हैं कि द लॉजिकल consequences of the superiority of the constitution is that all acts of the legislature repugnant to मुझे the बता सकते हैं constitution आप will लोग be आवाज void. Therefore, मुझे सुन रहे हैं? जी शोएब साहब, आपकी तो आवाज थोड़ी सी कट के आई है कैसर अभी। साहब, अब पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है। मैं वहीं से इसको कंटिन्यू करना है या कुछ और बात हो रही है इस वक्त? नहीं, वहीं से आपने कंटिन्यू करना है, बस मुझे जुमला पूरा कर लेने दीजिए ताकि वो की क्लैरिटी हो जाए। मैं ये पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं इसको आधे से मैं इसको खत्म करता हूँ, ताकि ये हिस्सा इसका कैसर जो वो साहब, अगर आप कवर मेरी हो आवाज सुन जाए। रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगा या करना चाह रहे हैं। जी जी शोएब साहब, आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, इसका फिर सोल्यूशन ये है कि अभी मुझे शाह साहब नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहे। मैं उनको अगर को होस्ट बना दूं तो फिर हमें ये सहूलत हो जाएगी कि तीन लोगों में फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन आई थिंक वो भी लीव कर गए। आपको मेरी आवाज आ रही है शोएब साहब? जरा भी टोटल आ रही है आवाज मेरी आपको? अच्छा जी, चलें। आप मेरी आवाज आ रही है ना? तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। जैसे कैसर साहब आएंगे तो फिर उनसे हम पूछ लेंगे। असल में मेरे लिए थोड़ा सा ये नया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कैसे चल रहा है इसे। अच्छा, मैं शोएब साहब को मैंने मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे कि आप कैरी ऑन अ, करें। शोएब साहब, अगर आप देख सकते हैं मेरा मैसेज, तो प्लीज आप कैरी ऑन जी ठीक कीजिएगा। है, मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, चलें। अच्छा, अच्छा आपको आ देखें, रही है मेरी आवाज? आप गुड गुड, प्लीज हम प्लीज आगे कैरी ऑन चलते कीजिए। हैं। तो आगे जो है, ये मैं कहाँ पर था इस वक्त? आप टॉलरेंस की डेफिनेशन का फर्क बता रहे थे कि पाकिस्तान में और वेस्ट में क्या फर्क है इस वर्ड की डेफिनेशन में। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि जितनी भी जो यहाँ पर जो टर्म्स हैं, जो इस्तेलाहात इस्तेमाल हुई हैं, वो सारी की सारी जो है वो यूरोपियन है। और जो वहाँ जो सिनेरियो बना था, वही सिनेरियो जो है वो यहाँ बनाया जा रहा है। और ये टॉलरेंस को जो है वो जिस तरह से डिफाइन किया गया है, वो बहुत ही मजाक है। टॉलरेंस की डेफिनेशन जो है यहाँ पर जजेस ने जो है वो पैरा नंबर 24 में की है। तो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, और फिर उसका जो है वो हम ज़रा उस पर तज्जिया करते हैं कि जजेस ने जो है वो टॉलरेंस से क्या मुराद लिया है।
اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹالرنس جو ہے وہ کس طرح سے ہماری جو اسلامی جو ہمارے عقائد ہیں ان سے کیسے ٹکراتا ہے. لیکن ٹالرنس کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ ایسا ڈکشنری میننگ میں مت لیں. ایک ٹالرنس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. تو اسے جو ہے وہ اس کی پوری علمیت کے ساتھ اور اس کی پوری تاریخ کے ساتھ جو ہے ہسٹری کے ساتھ ہمیں لینا ہوگا. اور ہمیں وہی ڈیفینیشن لینی چاہیے کہ جو ڈیفینیشن جو ہے وہ آلریڈی وہ کر چکے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور اسی کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور جیسا کہ جج صاحب نے بھی اپنے پیرا نمبر 24 میں لکھا ہے, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ we wish to underline that the members of the Council of Complaints, while applying the constitutional and statutory standards, must always view the media content through the lens of constitutional value of tolerance. Tolerance is an essential preambular institutional value that assumes more significance in the context of freedom of expression and right to information. اب اگلا جملہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا. It is a multifaceted concept and at its core, tolerance refers to the ability or willingness to accept and respect. Accept and respect. Accept کے اوپر ذرا سا فوکس ہے میرا, آپ اس کو دیکھیے گا. Differences in opinion, beliefs, customs and practices among individuals or groups. اور وہ کیا ہیں؟ This can include, یعنی کہ individuals or groups. This can include differences in race, religion, culture, gender, sexual orientation, political ideology and other aspects of human diversity. اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ ٹالرنس جو ہے نا وہ ہمارے نظریات سے کیسے ٹکراتا ہے. ٹالرنس کا جو میننگ ہے, جو مطلب ہے, جو لبرل اور پوسٹ ماڈرن آئیڈیالوجیز کے اندر اس پہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے, آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں, آپ اسے سمجھتے رہیں, لیکن آپ کسی دوسرے کے عمل میں آپ نہ رکاوٹ بنیں, نہ مداخلت کریں, نہ کسی طرح کی ڈسکریمنیشن کریں اپنے رویے سے یا قوانین کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے آپ اس میں مداخلت نہ کریں. تو یہ کس چیز کے ہمارے لیے مخالف ہو گئی, ہمارے اسلام سے کس چیز کو ٹکراتی ہے؟ یہ ہمارا جو حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ اس کا صاف صاف انکار ہے کہ یعنی ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں, ہم اسے سمجھتے رہیں, ہم کسی کو روکے نہیں. یہ ہے ٹالرنس جو پوسٹ ماڈرن اور لبرل آئیڈیالوجیز کے اندر اس وقت جو ہے, ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے اندر جو ہے یہ کام کر رہا ہے. اور اس ٹالرنس کو اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اسلام مخالف چیزوں میں ٹالرنس اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو جو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ نہیں روک سکتا ہے تو یہ کام تو حکومت کا ہے, یہ حکمرانوں کا ہے, یہ ججز کا کام ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکیں. اور اگر وہ نہیں روک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, یعنی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے, وہ تو روک سکتے ہیں, ان کے پاس تو وہ ساری طاقتیں ہیں. لیکن جو عام آدمی سن رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے, تو وہ اس کو دل میں زبان سے روکے, اور زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانا ہے. اور یہ کم از کم والا جو معاملہ ہے یہ سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا. تو یعنی حکومت کا کام تو یہی ہے کہ وہ برائیوں کو روکے گی, طاقت سے بھی روکے گی, قوانین کے ذریعے بھی روکے گی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ کونسل آف کمپلینٹس کو جب یہ ججز صاحب نے جو ایڈوائز کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسے جو ہے وہ ٹالرنس کے لینس سے دیکھا جائے, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹالریٹ کیا جائے, ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے. کس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک ہے جو یہاں پر ٹرم یوز کی گئی ہے, وہ ہے سیکشول اورینٹیشن. شاید کیسر احمد راجہ صاحب میرے سے پہلے جو ہے نا, میں نے بیچ میں آواز آئی تھی تھوڑی سی, انہوں نے بات شروع کر دی تھی اس پہ. تو سیکشول اورینٹیشن کو ٹالریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سیکشول اورینٹیشن جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ بھئی مشکل ہے, نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. اور جتنی پیچھے چیزیں ہیں ان سب میں تعویلات ہو سکتی ہیں, ان سب کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکشول اورینٹیشن ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی
سوائے اس کے کہ جو ڈیفینیشن جو ہے وہ ویسٹ نے کی ہے، جو ڈیفینیشن اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشنز نے کی ہے، جو ڈیفینیشن اس وقت پوری دنیا پر امپوز کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 2011 میں سیکشول اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی کی، جیسے ہم سوجی کہتے ہیں، یہ اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن رکھی تھی، اور اس ریزولوشن کو تمام اسلامی ممالک نے، اور اسلامی ممالک کے علاوہ بھی کچھ ممالک نے جو کرسچن کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس پر دستخط نہیں کیے تھے۔ او آئی سی کنٹریز تمام تھے جنہوں نے اس کو سائن نہیں کیا تھا۔ اصل میں جو ایل جی بی ٹی کیو پلس آپ نام سنتے ہیں، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی چلتی ہے، جو نظریہ بنتا ہے، وہ نظریہ بنتا ہی سیکشول اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی سے بنتا ہے، سوچی سے بنتا ہے۔ اچھا، اب کبھی انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سیکشول اورینٹیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی فرد کی جنسی اٹریکشن، سیکشول اٹریکشن کسی کی جانب، کسی بھی چیز کی جانب، کسی بھی فرد کی جانب۔ اب وہ فرد مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے، وہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جو ہے نا وہ غیر انسانی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کشش کو یہ کہتے ہیں سیکشول اورینٹیشن۔ اسلام میں سوائے مرد جو شوہر کی حیثیت میں ہو اور عورت جو بیوی کی حیثیت میں ہو، بڑے غور سے سنیں اس کو، یہ بھی کوئی ہمارے یہاں پر جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیٹروسیکشل کہہ دیں کہ ہیٹروسیکشل ہے، یہ ہیٹروسیکشل ہونا بھی ہمارے یہاں پر سیکشول اورینٹیشن جو ہے یہ بھی الاؤ نہیں ہے اسلام میں، یہ بھی چیز اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک مرد اور عورت کی اٹریکشن کا، نو۔ مرد کے ساتھ کنڈیشن ہے اس کے شوہر ہونے کی، اور عورت کے ساتھ کنڈیشن ہے اس کی بیوی اور وائف ہونے کی۔ ہسبینڈ اور وائف کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور سیکشول اورینٹیشن یا جنسی کشش جو ہے وہ ہم، یعنی اسلام جو ہے اس کو الاؤ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جب اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آئین پاکستان بھی اسے الاؤ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کی کوئی دوسری تعریف اور کوئی اس کی کوئی ڈیفینیشن بن ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارا پہلا ہی ہم نے مقدمہ قائم کیا، کہ یہ لبرل اور پوسٹ ماڈرن آئیڈیالوجیز کے اوپر جو ہے وہ ڈرافٹ ہوا ہے، یہ اس کا دوسرا بڑا ایویڈنس ہے۔ سیکشل اورینٹیشن جو ہے اگر اسے مان لیا جائے تو، میں نے پہلے بھی اپنی کلپ کے اندر بھی بات کی تھی کہ اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ او آئی سی یہ کہتی ہے، جنہوں نے او آئی سی نے اپنی پوری ایک رپورٹ اس پہ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، باقی تو کچھ نہیں بچتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیتے کسی کی بندے کی انر موسٹ فیلنگ ہے، بھائی اس کو مان لو، تو انر موسٹ فیلنگ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انر موسٹ فیلنگ کو ماننا ہی یہ آپ کا جو ہے نا وہ معیار ہے کہ بھئی یہ کسی کی انر موسٹ فیلنگ ہے، یار یہ کیا ہے کہ منافقت ہے، اس منافقت کو جو ہے نا وہ آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں تو ٹیبو توڑنے ہیں اور ٹیبو بریکنگ کرنی ہے، اور ہم نے جو ہے نا ختم کرنا ہے ان چیزوں کو، تو ہم تو جو ہے نا وہ اپنی منافقت میں نہیں رہ سکتے۔ تو پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد تو بہت ہی خطرناک دروازے کھل جائیں گے، جسے یہ خود بھی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرے ہیں۔ اور یہ او آئی سی نے اپنی جو سیکشول اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ if the tendency to redefine the concept of traditional heterosexual marriage and family is not resisted, and fallacies of sexual orientation are not exposed, there is a real danger that other groups citing genetic predispositions claims would also be encouraged to demand legalizing incest۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ورڈ incest کا یہ نہ اردو کی ہماری لغت میں موجود ہے اور نہ ہی اللہ کا شکر ہے عربی لغت میں۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، کہ جب کوئی زبان آتی ہے تو اپنے ایولز کو بھی لے کے آتی ہے، اپنے کلچر کو بھی لے کے آتی ہے، تو ساری چیزیں اس کی آتی ہیں۔ تو ہم نے جب انگریزی کو لے لیا ہے تو اس کے ایول بھی ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں انٹر ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو انسسٹ کا لفظ ہے یہ محرمات کے ساتھ رشتوں کا لفظ ہے۔ جانوروں کے ساتھ جو سیکشول اورینٹیشن ہے اسے بیسٹیلٹی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے نہ اردو زبان میں اس کے لیے کوئی اصطلاح موجود ہے، نہ ہی عربی زبان میں اس کے لیے کوئی اصطلاح موجود ہے۔ تو
یہ بھی لیگلائز ہو جائے گا. پھر کون سی چیز کو روک سکتے ہیں آپ؟ کس چیز کو روک سکتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں روک سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ سیکشل اورینٹیشن، اس کو کھول کر سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک جو ہے نا وہ اصطلاح ہے. اگر اس اصطلاح کو مان لیا جائے پھر تو سب پوری کی پوری ہماری اخلاقیات کی بلڈنگ ہی جو ہے وہ گر سکتی ہے. اچھا جی، یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جو کہ اس ججمنٹ کے اندر ہے. آگے چلتے ہیں کہ پھر آگے کیا مسائل آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. اگلی بات جو ہے وہ ججز نے جو ڈیفائن کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آبسینٹی اور ولگیرٹی اور جو ہے نا وہ کامن جو پبلک کے جو کامن جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ offensive to the commonly accepted standards of decency، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کی، اور وہ لکھتے ہیں اپنے پیراگراف 29 میں کہ the expressions obscene, vulgar and offensive to the commonly accepted standards of decency as used in section 27A of the PAMRA ordinance are actually interconnected. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انٹرکنیکٹڈ ہیں. Only that form of an expression can be said to be obscene or vulgar which is offensive to the commonly accepted standards of decency. صرف اور صرف وہی ایکسپریشن فحاشی اور بےہودگی اور بے حیائی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو عوام کے اندر کامنلی جو ایکسیپٹڈ آفینسو جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے خلاف ہوگا. یعنی عوام آج جو ہے وہ بغیر دوپٹے کی خواتین کو دیکھ کر وہ برداشت کر لیتی ہے اور نارملائز ہو چکی ہے کہ بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ فحاشی میں نہیں آئے گا. کل کو جو ہے وہ ایسا ہوگا خواتین جو ہے وہ ہاف سلیوز پہن لیں گی، یعنی سلیو لیس پہن لیں گی، تو پھر وہ فحاشی میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور لوگ جو ہے وہ اس کو نارملائز کر لیں گے. پھر اگلا جو آئے گا مسئلہ وہ آئے گا جناب کہ کوئی پھر اسکرٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اسکرٹس کو بھی جو ہے نا وہ نارمل لے لیا جائے گا، لوگ اس پر اعتراض نہیں کریں گے. پھر تو آگے بات بڑھے گی کہ بھائی بکینی تو ٹھیک ہے، بھائی بکینی بھی لوگ نارمل. تو کیا لوگوں کی رائے اخلاقیات کا پیمانہ ہوگی؟ جج صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں. اگلا جملہ انہوں نے یہی لکھا، thus the commonly accepted standards of decency in the community is the benchmark. لکھتے ہیں بینچ مارک ہے، یہ پیمانہ ہے to determine whether or not a particular form of the expression of one's thought, idea or opinion in a play or drama is obscene or vulgar. کہتے ہیں بھئی یہی پیمانہ ہے. کیا اسلام نے یہ پیمانہ دیا ہمیں؟ یہ تو کسی جمہوری ملک کا پیمانہ ہو سکتا ہے، اسلامی جمہوری ملک کا نہیں ہو سکتا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پیمانہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو سلیکٹ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ ہے، وہ بھی مشروط ہوتا ہے. جیسے ہماری جو بہت ساری جو آرٹیکل ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا 62-63، اگر وہ اس پہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بن سکتا ہے، ادروائز تو وہ بھی نہیں بن سکتا. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک آرٹیکلز ہیں جو لگتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی عوام کہہ کے بنا دیں، اس کو ہم حکمران بنا دیں، وہ نہیں بنا سکتے آپ اسے حکمران. اسے ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیں، نہیں بنا سکتے آپ اسے ممبر آف پارلیمنٹ. تو ہمارا جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ ویسٹرن جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے اس سے انٹائرلی مختلف ہے، وہ بالکل ہی الگ بات ہے. ہم نے بس اس کا ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اصل میں ہم نے وہ ویسٹرن آئیڈیولوجی کو ریجیکٹ کیا ہے یہ کہہ کر کہ اگر یہ اسلام کے پیمانوں کے مطابق ہوگا تو ہی ہم اسے قبول کریں گے، ادروائز ہم اسے لیتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ ججز نے جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب جو ہے نا وہ یہ ڈیفینیشن کی ہے اس کی. تو پبلک ڈیسنسی اور پبلک مورالٹی کی جو بات ہے وہ انہوں نے پبلک سے ہی لے لیا اور اس سے بتا دیا کہ یہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈز آف ڈیسنسی ہے، بس اس کے علاوہ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے. اور اگلا جملہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ further the expression commonly accepted standards of decency must be understood to be the contemporary standards
یعنی عصری جو تقاضے ان کو دیکھتے ہوئے کہ معاشرے کے اندر، کیونکہ یہ تو بدلتا رہتا ہے، ایز دا سوشل موڈز اینڈ سینسیبلٹیز چینج اوور ٹائم. کیا اللہ اللہ کے رسول کے حکم چینج اوور ٹائم والے ہو سکتے ہیں کیا؟ کیا ہماری اخلاقیات چینج اوور ٹائم ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہم تو کبھی اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسلام تو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ جو ہے وہ غیر شرعی اور غیر آئینی فیصلہ ہے، اور اس کی تمام پوری کی پوری ڈرافٹنگ ہی اس نظریے اور سوچ کے ساتھ ہوئی ہے. اچھا جی، اس میں ایک بڑی خطرناک بات اور بھی ہے جو میں نے آپ کو بتانا رہ گیا تھا جب میں نے پیراگراف 24 کہا تھا. تو پیراگراف 24 میں تو یہ اجازت دی ہے کہ جناب آپ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے، اور سیکشول اورینٹیشن، یعنی کہ اگر کسی بندے کی سیکشول اورینٹیشن گے ہے، بائی سیکشول ہے، لیسبین ہے، تو اس کے بھی ٹالریٹ کر لیں گے آپ اس کو. لیکن سیکشن اس کے پیراگراف 25 میں جج صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایبسولوٹ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کچھ چیزوں کے اوپر پابندی ہوگی. اور ان چیزوں میں وہ کیا چیز ہے جس پہ پابندی ہوگی؟ اس پہ نمبر 2 پہ جو آ رہی ہے وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جج صاحب نے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ایل جی بی ٹی کے خلاف بات کرنے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ روک دیا ہے. وہ لکھا ہے کہ لاز اگینسٹ ہیٹ اسپیچ وچ از اے اسپیچ. ہیٹ اسپیچ کیا ہے؟ وچ از اے اسپیچ دیٹ انسائٹس وائلنس، ڈسکریمنیشن اور hostility towards a particular individual or group based on attributes such as race, religion, ethnicity, gender اور sexual orientation. یعنی کہ آپ کو سیکشل اورینٹیشن دکھانے پر تو آزادی مل رہی ہے، لیکن سیکشل اورینٹیشن کے خلاف بات کرنے کو ہیٹ اسپیچ کہا جا رہا ہے. مطلب یہ کہاں آ گئے بھائی ہم؟ امریکہ، ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا امریکہ جنسیہ پاکستان بن جائے گا. یہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہم جا اسی طرف رہے. تو بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ باتیں ہیں ساری جو اس ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے آپ کو کچھ پڑھ کے بھی سنائی، اور پورا اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے کم الفاظ میں جو ہے وہ اس کا اوور ویو دے دیا ہے. تو اوور ٹو کیسر احمد راجہ صاحب، اب آپ مجھے بتائیں اس کو آگے کیسے کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے پلیز. جی جی، بہت بہت شکریہ. بس میں دو تین چیزیں اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد پھر ہم میری کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں؟ جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر میری آواز آڈینس کو آ رہی ہے تو کائنڈلی بتائیں گے آپ اگر آ رہی ہے آواز میری تو. جی آڈینس، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، زاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ میری آواز آ رہی ہے. اچھا، میں بس یہ اس کو میں شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اچھا، میں بس اس میں دو تین چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ جو ہماری جی اپسٹمولوجی ہے اصل اور میں جو یہ ہمارے میرا پہلا تجربہ ہے یہاں بات کرنے کا، تو اس وجہ سے میرے لیے ذرا پرابلم ہو رہی ہے اس کو سمجھنا، یہ کیسے اس کو چلانا ہے. تو کیسر احمد راجہ صاحب میرے خیال سے کچھ آف لائن ہو گئے ہیں، اور ان کا جو ہے نا مائک مجھے کچھ بند نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو کوئی اور بھائی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کچھ ٹیکسٹ میں بتا دیں کہ کیا ہے معاملہ. right. People can hear me. اچھا جی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ انہیں میں کال کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیسے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا جناب.
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी और शोएब साहब की बात हो गई है, हम एक और मीन्स के जरिए हम अब राब्ते में हैं, वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अच्छा, जो जो चीज़ मैं अर्ज कर रहा था कि एक चीज़ बड़ी क्रिटिकल एक्सप्लेन करनी बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि अगरचे हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि हमारी एपिस्टेमोलॉजी, हमारा लीगल सेंस जितना भी है वो शरीयत से ही आएगा। तो हम अगर ये पाकिस्तान में कहते हैं कि लोगों की राय की अहमियत नहीं है, शरीयत की अहमियत है, तो ये हम मुस्लिम टू मुस्लिम बात कर रहे हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पे अगर इस चीज को हम देखें, जिनके लिए इस्लाम हुज्जत नहीं है, उनके लिए मेयार नहीं है, उनसे हम यही कहेंगे कि ठीक है, जो लोगों का मेयार है, लोगों की राय है, हम उसी को अहमियत देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, कि हम यहाँ पे करोड़ों मुसलमान लोग रहते हैं जो सब के सब शरीयत का निफाज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा कानून जो है वो वॉशिंगटन से ना आए, लंदन से ना आए, पेरिस से ना आए, बल्कि इस्लाम से आए। और यही वजह है कि हम लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं। तो इस जजमेंट में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक तरफ कह रहे हैं लोगों की राय, लेकिन लोगों की राय कैसे डिटरमिन करें हम, कि जब भी पाकिस्तान में कोई अपना रेफरेंडम होता है शरीयत के हवाले से, 90%, 95%, इवन 97% तक भी जो नतीजे आते हैं वो यही आते हैं कि हमें शरीयत का निफाज चाहिए। तो लोगों की राय तो क्लियर है इस पे, कि इस मुल्क में हमें कोई आर्टिफिशियल वेस्टर्न लॉ नहीं चाहिए, हमें लॉ, वो लॉ चाहिए जिसके इम्प्लीमेंट के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था। अब वो हमें ना चाहिए होता तो हम तो एक सेकुलर सिस्टम में रह रहे थे। सेपरेट करने का मकसद ही ये था। तो अगर आप लोगों की राय को अहमियत दे रहे हैं, तो लोगों की राय की नेचर तो देख लें वो क्या है। वो प्रो इस्लामिक है, वो शरीयत की बेस पे है, वो चाहते हैं कि शरीयत यहाँ पे आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अदालत ने अपने तबसरे में ये बहुत बड़ा एक उन्होंने एक मसला बनाया, इस तरह से दो चीजों को मिक्स करके, कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की टॉलरेंस और साथ लोगों की राय। तो इससे पता ये चलता है कि उनके लिए लोगों की राय की अहमियत तो है, लेकिन वो लोग जो शायद वॉशिंगटन में रह रहे हैं, वो लोग जो शायद ब्रसल्स में रह रहे हैं, वो लोग जो शायद वेस्ट के और इलाकों में रह रहे हैं, शायद उन लोगों की राय की अहमियत ज्यादा है। यानी कि हम फिक्री तौर पे इस कदर एहसास कमतरी का शिकार हैं, या हम जो हैं इतने एक दुनिया से कम हैं कि हमारी राय की कोई अहमियत नहीं है। वो जो वेस्ट में लोग बैठे हैं उनकी राय सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से जो है वो हम पाकिस्तान पे इम्पोज कर देंगे। हाउ? ये अदालत का काम ये नहीं है। अदालत इस तरह से नहीं कर सकती, उसका काम है प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के लॉ को। तो ये जो मैं चाहता हूं कि ये चीज जो क्लियर हो जाए, और ये मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आजकल स्पेसेस में एक एक जुमला पकड़ा जा रहा है, और एक एक चीजें वो रिपोर्ट इधर उधर सारा वो किया है, और उसके बाद कंटेंट क्रिएट होता है। तो इससे पहले कि कोई आदमी कहे कि वो देखो ये तो खुद ही कह रहे हैं कि लोगों की राय की अहमियत नहीं होती, इस्लाम की अहमियत है, तो यहाँ पे लोगों की राय और इस्लाम एक ही पेज पे है। तो ये अदालत को भी इस चीज का पता होना चाहिए, ना जेन्युइनली बिलीव कि उनको पता है। बहरहाल बाकी चीजें जो है वो शोएब साहब ने बड़ी डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ही मायूसी हुई ARY के रवैये से, जो टेक्निकलिटीज पे गए हैं ना, ये बहुत ही मायूस कुन बात थी। और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो तो कमाल ही किया है। लेकिन उन्होंने एक चीज ऐसी हमारे लिए खोल दी है जो शायद किसी के वहमो गुमान में नहीं थी, कि अब अगर ये इसमें हम सब जा रहे हैं, शोएब साहब भी रीडिंग लोगों में है, इसकी हम पिटिशन पे जा रहे हैं कि ये वर्डिंग है ये सारी ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ हमें एक अल्टरनेटिव ये मिल गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, ये हम एक उन्होंने बड़ी एक स्ट्रेंथ हमारे हाथ में दे दी है, कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मोरालिटी लोगों की राय तय करेगी, तो फिर हम हर वो टीवी एड जिसमें फहाशी दिखाई जाती है, हर वो टीवी ड्रामा जिसमें फहाशी दिखाई जाती है, हम मैसिव लेवल पे सोशल मीडिया को यूज करके रेफरेंडम कराएंगे और लोगों की राय लेके आएंगे कि ये फहाशी है, ये बंद होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया कि लोगों की राय तय करेगी, तो लोगों की राय तो हम पूरे पाकिस्तान से लेके आएंगे। फिर ये फिर इसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे, अगर वो अगर इफ दिस इज द गेम दे वांट टू प्ले, ट्रस्ट मी वी आर वेरी गुड एट प्लेइंग दिस। बहरहाल वो देखते हैं अभी ये पिटिशन में आगे जाके क्या बात होती है। इंशाल्लाह हमारे लिए विन विन है। अगर वो अपने अल्फाज में ड्रॉ कर लेते हैं, इनको इम्प्रूव करते हैं, तो भी इसमें मुसलमानों की जीत है, पाकिस्तानियों की जीत है। अगर नहीं करते हैं तो मैार उन्होंने खुद दे दिया लोगों की राय, तो लोगों की राय लेना आजकल कौन सा मुश्किल है सोशल मीडिया के दौर में। हम हर ड्रामा इंशाल्लाह बैन कराएंगे जिसमें फहाशी होगी, हर वो टीवी एड जिसमें फहाशी दिखाई जाती है वो बैन कराएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोगों की